بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت عبادتوں میں سے ایک حسین عبادت آخری اشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اعتکاف میں اہداف اور مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کو راضی کرنا۔ مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم یہ فرماؤ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اعتکاف کے دوران یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کسی سے شاباش لینا مقصود نہیں ہے، اپنی شہرت مقصود نہیں ہے، لوگوں سے اپنے گلے میں ہار ڈلوانا مقصود نہیں ہے۔ یہ سب قطع نظر ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف ہو تو فائدہ کیا ہوگا۔ جامع صغیر کی روایت 8480، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اعتکاف کیا ایمان کی حالت میں یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ، واحتسابا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا مقصد سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ مسلسل عمل رہا اعتکاف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بخاری شریف کی حدیث نمبر 2025 ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی، حدیث نمبر 2026 بخاری شریف، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد پھر آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ تو یہ کتنا حسین تصور ہے کہ ہم اعتکاف کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کر رہے ہیں، ان کی سنت کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑا اہم مقصد اعتکاف کا جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جو کہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 2086 ہے، بتانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف میں رہے، پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف میں رہے، صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ انی اعتکفت عشر الاول التمس هذه الليلہ ثم اعتکفت العشر الاوسط، بے شک میں نے پہلے عشرے میں بھی اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اس رات کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انہا فی العشر الاواخر، کہ یہ شب قدر آخری راتوں میں ہے۔ فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، تو جو بھی میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اسی کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیا کرتے تھے، بلکہ ہر رات ہم وہ دعا مانگتے رہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی شب قدر کے لیے۔ یوں ہر رات ہی 10 راتوں میں جب ہم اعتکاف بیٹھیں تو ہم ہر رات ہی یہ دعا کریں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ہر رات اس کو ضرور معافی مانگنے کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔